کہ یا رسول اللہ شیطان کو جب اللہ نے نکال دیا نا درگاہ سے نکال دیا فخرج منہا انک رجیم، قرآن کریم کی آیت ہے، نکل جا میری بارگاہ سے تم مردود، وَإِنَّ إِلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پہ قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ لعنت کر کے نکالا اس نے، آ کے زمین پہ بتایا سارے جنوں کو، اپنے چیلوں چاٹوں کو، سب کو جو پہنچ رہے ہیں، سارے خاندان کو بتایا کہ راندہ درگاہ ہو گیا ہوں، جنت سے نکال دیا گیا، ذلیل و خوار ہو کے زمین پہ واپس آ گیا۔ تو کبھی کس کی وجہ سے، کہ وہ ایک آدم ہے اللہ نے بنایا ہے، اس کی وجہ سے میں ذلیل و خوار ہو گیا۔ کبھی اس کی وجہ سے کیوں کہ اللہ نے اسے خلیفہ بنا دیا۔ اب پتہ چلا جو اللہ کے مانے ہوئے بنائے ہوئے خلیفہ کو نہ مانو، وہ راندہ درگاہ بھی ہوگا اسی پہ لعنت بھی ہوتی ہے۔ پہنچ رہے ہیں تو پہنچتے رہیے گا۔ سارے بندے کی توجہ، تو شیطان نے آنے کے بعد زمین پہ بتایا، سارے اپنے چیلوں کو بتایا کہ خاندان کو اس طرح سے ہو گیا، اور اللہ کبھی اللہ نے لیکن کہا تھا حبوط آدم ہوگا، اللہ زمین پہ بھیجے گا، توجہ رہے کہ ایک دن جناب آدم کو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا۔ اب وہی ہاں کہتا کہ یا رسول اللہ ہم نے جیسے ہی پتہ چلا نا کہ آدم زمین پہ آ گئے تو سارے جنوں نے کہا کہ مل کے حملہ کرتے ہیں، ابلیس کا بدلہ ہم اس آدم سے لے لیتے ہیں۔ تک سارے جنوں نے مل کے حملہ کیا آدم پہ، ایک جوان کا نور آیا، اس نے جنوں کو وہ مارا کہ سارے جن بھاگ گئے۔ کہا کہ سارے جن جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ بات والا کوئی نبی ہوگا یا کوئی وسیع ہو۔ کہا اس کے بعد پھر ایک مرتبہ شیش کو بنایا، جناب آدم کے بعد اللہ نے چن لیا، ہر شیش پہ حملہ کیا، وہی نور آیا، پھر اس نے شیطانوں کو مارا۔ کہا ہم نے سوچا بات والا نبی ہوگا۔ پھر ایک مرتبہ کہا کرتے کرتے صالح انبیاء آتے رہے، ان کے بعد جناب نوح بنے، پھر صالح، ہم ہر نبی پہ حملہ کرتے وہی نور آتا ہمیں پیٹتا۔ کہ ہم نے بہت مارے کھائیں، لیکن ہمیں یہ پتا ہے سارے کے سارے شیطانوں کو پتا کہ آپ آخری نبی نہیں ہے مجھے ہمیں سب کو یہ پتا آپ آخری نبی ہیں۔ اب تک تو وہ سمجھ نہیں آیا کہ تھا کون، سارے انبیاء کا دفاع کرتا رہا۔ کہ ایک مرتبہ رسول خدا نے ہام کو دیکھنے کے بعد ان کے پاس میں جوان سر جھکا دیکھا تھا، اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے سر اٹھایا، کہ دیکھ یہ تو نہیں تھا۔ ہام کو رکھنے لگا، بھاگنے سے پہلے کہا من ہارا، یہ کون ہے یا رسول اللہ؟ یہی تھا جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو بتانا رہا۔ کہا ہارا اخی، یہ میرا بھائی ہے، وہ وسیع ہے، وہ خلیفہ کی، ہارا علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی وجہ سے ہی علی کا بیٹا ہے جو ذوالفقار کا وارث ہو۔ میرے جملے محمد رضی اللہ کہ اب یہ شیطان، یہ نہیں کہ شیطان گمراہ نہیں کرنا چاہتا، اسے معلوم ہے میرا بس نہیں چلے گا۔ یہ وہ 12 اور 14 ہیں کہ جہاں کبھی میرا بس چلنے والا نہیں ہے۔ یہ شیطان بھی جانتا ہے مجھے ان کے قریب نہیں جانا ہے، تو کبھی بھی ان کے قریب نہیں آنا۔ بڑے بڑے میں نے جو جملہ پیش کیا تھا جس کی وضاحت میں سب پیش کیا، بڑے بڑوں کے پاس آیا، موڑ تو سمجھ نہیں پڑے تو، اور کئی لوگ تو خود کہتے تھے کہ بھی دیکھو میں تمہارے سے عہدہ تو لے گیا ہوں لیکن مجھ پہ شیطان طاری ہو جاتا ہے۔ ان لقرین، بخاری میں لکھا ہے کہ ان لقرین میرا ایک شیطان ہے، کئی مرتبہ سوار ہو جاتا ہے، بالکل مجھے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اگر میں صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں تو ہاتھ پکڑ کے واپس لے آنا، جنہیں ہمیں خود ہی واپس لے کے آنا ہے۔ ایسوں کے پیچھے کیوں چلے؟ ایسے کو کیوں نہ مانے کہ جس کے لیے ساری کائنات گواہی دے یہ ولی ہے۔ میرے گھر تم پہنچ جائیں، یقین مانیے میں خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی، میں نے جو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ صاحب الزمان اس ہستی کا نام ہے جس کے لیے ساری کائنات گواہ ہے، قرآن گواہ ہے کہ یہ صرف معصوم نہیں، ان کی شفاعت قبول، یہ نور ہے، یہ ہادی ہے، اور یہ وہ ہے کہ جن کے لیے اللہ نے سارے انبیاء سے کہا ان کی خبر دے دینا، انہوں نے آ کے عدل و انصاف قائم کرنا، جس کی بشارت سارے نبی دیتے رہے۔ بائبل میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، توریت میں، ساری کتابوں میں لکھا ہے، آخری زمانے میں ایک افطار آئے گا تو سارے ظالموں کو تخت الٹ دے گا، ہو نہ ہو فاطمہ کا بیٹا ہی ہوگا۔
اگر میرے جملے پہنچ جائیں گرامی کی جو اتنی بشارت دی گئی ہے آخری زمانے میں ایک مہدی برحق آئیں گے، یہ جو رسول خدا نے 119 مرتبہ ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں آیا ہے المہدی میں ولد فاطمہ، کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت سیدہ کی نسل سے ہوں گے۔ گرامی میں اب جو چند جلدی پیش کروں، کیونکہ کل مجھے حضرت خدیجہ سے مطالب پیش کرنا، میں پھر بھی کوشش کروں گا کل کہ اگر جلدی آ جائیں تو میں مطالب کو پیش کروں آپ کی بات امام کے عنوان سے۔ تو آخری زمانے میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ آخری زمانے میں سارے کے سارے ہمیں کفار میں بار بار ایک ہی دھونس دیتے ہیں، پیسفل امن قائم کرو۔ یاد رکھیے تعلیمات آل محمد کا نتیجہ یہ ہے کہ امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ عادت نافذ نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم میرے کتنے بھائی میرے بچے پہنچ گئے ہیں۔ میں اکثر جب بھی مجھے کہیں پہ بلا لیا جائے دعوت کے لیے کہیں سیاسی یا کسی جلسے کے اندر برطانیہ میں یا میڈیا وغیرہ کے اندر، تو میں ایک ہی بات دہراتا ہوں کہ تم ہمیشہ پیس کی بات کرتے ہو لیکن جسٹس کی بات نہیں کرتے۔ جب آپ کسی مظلوم سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا پرامن ہو جاؤ، تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جتنا بھی ظلم ہوا ہے برداشت کر۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اب آپ والے آپ لوگ سب کے سب پرامن ہو جائیں، یعنی عدل ملے نہ ملے پرامن رہو، یعنی کیا مطلب؟ ظلم لیتے رہو، ظلم برداشت کرو۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کی خدا کی قسم قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، جب تک عدالت نافذ نہ ہو تب تک امن قائم نہیں ہوگا۔ اور نہج البلاغہ کے الفاظ یہ، اگر چلے سخت باتیں کہیں تو سنیے، بہت محتاط انداز سے کروں گا، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ سیاسی مسائل بن جائیں آپ لوگوں کے لیے، امام برکت کے لیے۔ نہج البلاغہ مولا خود فرماتے ہیں کہ یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم۔ جب مظلوم کا دن آتا ہے تو جتنا ظالم نے ظلم کیا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچے نہیں۔ جب مظلوم کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر یزید خود بخود ڈرنے لگتے ہیں، انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں اب ان کا دن آ گیا۔ کبھی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تو ہم علی والے ہیں اور دوسرے یاد رکھیے گا کہ ظالم ہمیشہ کمزور ہوتا ہے کیونکہ اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ میں ممنون ہوں آپ سب کی محبت کا، جس محبت سے میرے سب لوگوں کو بھی سن رہے ہیں، اور مجھے توقع نہیں تھی کہ میرے تبدیلی جملوں پہ بھی نعرے آئیں گے۔ آپ سب سلامت رہیں، یقین مانیں میں دل سے دعائیں دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، بدترین حالات کے اندر بھی کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں کہ یزید کا دربار تھا نا، تو اس کی فوج تھی، اس کا لشکر، اس کا تخت، اس کا تاج، ایک بوڑھی بی بی بال سفید، ٹھیک ہے ہمارے اکثر علماء نے لکھا کہ بی بی رسیوں میں تھی، لیکن میں اب یہ پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم بعض علماء نے لکھا ہے بی بی بھی زنجیروں میں تھی۔ اتنی مظلومیت ہو، بی بی کے بھائیوں اور بیٹوں کی شہادت ہو چکی ہو، خدا رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ بی بی ایک لحظے کے لیے یزید سے نہیں ڈری، اور بی بی نے یزید کو یہ آیت سنائی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جو ظالم ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کبھی گمان نہ کریں کہ اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ جو ہم انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے لیے کوئی بھلائی، اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ گناہ بڑھا لیں، یہ اور زیادہ ظلم۔ اور پھر ایک ہی دفعہ ہم رسی کھینچتے ہیں، ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے۔ اللہ نے یزید کو موقع دیا تو اللہ یزید سے راضی نہیں تھا، یعنی یزید رضی اللہ نہیں تھا، یہ میں نے کہہ رہا، نبی کی نواسی نے آیت پڑھ کے بتایا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا انما لهم خیر لانفسهم، مجمع کی توجہ ہو، نبی کی نواسی فرما رہی ہے کہ اگر اللہ کبھی کسی ظالم کو کافر کو مہلت دے تو یہ نہ سمجھنا یہ خیر ہے بھلائی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ جسے نبی کی نواسی رضی اللہ نہیں سمجھ رہے ہو اور مسلمانوں اسے رضی اللہ نہ مان لینا۔ حضرت گرامی، میں جانتا ہوں میں سب باتیں کہہ رہا ہوں، لیکن دور کیا ہے؟ یزید کے ساتھ نبی کی شاید کی تلاوت کر کے فرما رہی ہے کہ یہ آیت یعنی تیرے لیے ہے، ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ راضی ہے۔ آج بھی کئی افراد پریشان ہو جاتے ہیں، حکومتیں ظالموں کی طویل ہیں اور ظلم کر رہی ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ حضرت گرامی کبھی اس بات پہ خائف نہ ہو، اللہ فرعون کو اگر اتنی طویل مدت مہلت دے سکتا ہے تاکہ کل جب فرعون کو جہنم میں ڈالے تو یہ لگے تم مہلت تو دیتا، میں تو توبہ کرنے والا تھا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ کوئی صدام یہ نہ کہہ سکے، صدام کا نام لے سکتے ہیں کہ نہیں؟
کئی جگہوں پہ تو پوچھنا پڑتا ہے کسی سے نام لے سکتے ہیں. دیکھیں مصیبت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں نا، ان میں ان کا نام لے کے کئی مرتبہ برائی کر دو تو جیل چل جاؤ، اور تعریف کر دو تو جہنم چلے جاؤ. جملے پہنچ گئے میرے سخت ترین جملوں میں بھی آپ داد دے رہے، میں ممنون ہوں. یعنی کہ ابھی دور ایسا دور ہے کہ سوچنا پڑتا ہے کہ کس ظالم کا نام لے کے حضرت لگانا ہے، کہاں بغیر حضرت کے کام چل جائے گا، کہاں رضی اللہ لگانا ہے. کئی میرے پہ پرچے کٹ چکے ہیں. بہت رہے نا حضرات بھائی اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے ہیں. میں نے بہت بھوکتا ہے لیکن میں ڈرا نہیں. جہاں مجھے کہتے تھے نا واپس آ کے دکھا دو 1 کروڑ روپے انعام دیں گے، میں 3-4 دفعہ ہو گیا ہوں. یہ ڈرنے ڈرانے والا ہمارا کام نہیں ہے. لیکن اعزان گرامی جملے پیش کر رہا ہوں، میرے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا. اعزان گرامی آج دور وہ دور ہے کہ جہاں بہت سے ہمارے اپنے مومنین پریشان ہو گئے ہیں کہ آیا ہم یعنی ظالموں کو اتنی طویل مدت کیوں مل رہی ہے. میں نام لے لوں گا بہت سے والے کا آج مشہور ہے لیکن ان کے کردار سامنے آ رہے. لیکن ایک بہت جو خوبصورت بات ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں نا بہت سے ان کے دشمن چھپے ہوئے تھے. لبادہ اوڑھا تھا دین کا، اندر سے پھر بے دین. کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں باقی جب تک FIR نہیں کروا لیں. ایسا لیکن ابھی کئی لوگوں نے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا. ایسا تھا یا نہیں تھا؟ داڑیاں تھیں، سب کچھ تھا، مسجدوں میں آ رہے تھے، لبادہ دین کا تھا، دکھاوا دین سب. بہت سے لوگ دھوکہ کھا رہے تھے بھائی یہ تو نماز بھی پڑھنے آ رہا ہے مسجد کے اندر سب کچھ. تو جانے کہ ہمیں ائمہ علیہ السلام کہتے تھے تم نہیں جانتے، یہ دکھاوا ہے، یہ نماز نہیں، یہ اٹھک بیٹھک ہے. ان کا روزہ نہیں فاتح ہے. روزہ نماز اس کا قبول ہے جو ولایت رکھتا ہو. میں ممنون آپ کی محبت. توجہ فرما رہے نا جزاک اللہ. ایسا کہ ہمیں بغیر ولایت امیر المومنین کی ولایت بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس زمانے میں نا بہت سے لوگ لبادہ دین کا اوڑھا ہوا تھا لیکن لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہیں ہو رہے تھے. ابھی میں انگریزی کا لفظ استعمال کر کے میں عام طور سے کوشش کرتا ہوں کوئی انگریزی کا لفظ استعمال نہ کروں، لیکن مجھے اردو کا اچھا لفظ آ نہیں رہتا ذہن میں. ان کا کردار عیاں نہیں ہو رہا تھا، ان کے سامنے نہیں آ رہے تھے، لوگ بھی دھوکہ کھا رہے تھے. اور ایک تو ایسا تھا اس نے کہا کہ اس نے جس دن نماز جمعہ پڑھائی نا بدھ کے دن، عربی کا لفظ ہے، آپ تو عرب ملک پہ رہتے ہیں بھئی ہفتہ اتوار تو اردو کے ہندی کے الفاظ ہیں، جمعہ تو عربی ہی کا لفظ نہیں. ابھی جمعہ عربی کا لفظ جمعہ، نماز صلاۃ الجمعہ یعنی عربی کا لفظ، یعنی جمعہ والی. اس نے بدھ کو پڑھا دی اور لوگوں نے پڑھ لی. آپ نے کبھی سنا ہمارے اردو میں عام طور سے کہنا کہ بہت ہی بے وقوف کہتے ہیں بدھو ہے. کبھی آپ نے سوچا نہ منگلو نہ پیرو نہ جمعراتو. جب بھی ہمیں کہنا ہوتا ہے نا کافوں میں کہتے ہیں بدھو. کبھی سوچا یہ بدھو کیوں ہے جب جمعہ اور بدھ میں تمیز نہ کرے. پہنچ گئے. توجہ فرما رہے ہیں نا سکھانے جو بدھ میں اور جمعے میں تمیز نہ کرے وہ بدھو. ایسا کہ خدا کی قسم ہمارے بعض علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جس دن وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا نا بدھ کے دن ظہر کے ٹائم پہ، تو اس نے ایک مرتبہ وہ قبلہ کسی طرف تھا اور کوفہ کسی طرف، تو اس نے قبلے کا رخ نہیں کیا، کوفے کا رخ کیا. کہا یا علی جنہیں بدھ میں جمعے میں تمیز نہیں، تمہیں تجھ میں بدھ میں کیا تمیز ہوگی. پہنچ گئے میرے جملے. اہل بیت کے زمانے میں نا بہت سے دشمن جو پہنچ رہے ان سب پہ سلام ہو. اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بہت سے دشمنوں نے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا اور کئی لوگ دھوکہ کھا رہے تھے. شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی لباس پہن کے آ جائے، کوئی بھی نام رکھ کے آ جائے، لیکن پہچان لے کہ اپنا ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں اگر کوئی صدام حسین بھی نام رکھ لے ہم پھر بھی سمجھ جاتے ہیں یہ یزید ہے. میں نے اور کسی کا نام نہیں لیا جو پہنچ گئے. سمجھو اجانے کے نامی شیعہ اسے کہتے ہیں جو دھوکہ نہ کھائے. جو دھوکہ کھا لے وہ شیعہ ہی نہیں. کردار کو دیکھیے سمجھ جائیے یہ کون ہے. جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام. اب جملہ میں مکمل کر دوں سارے بندے کی توجہ. اجانے کے نامی اس زمانے میں کئی لوگوں نے کیا کیا دین کا لبادہ اوڑھا.
پیٹ تک گاڑیاں آ گئی، یہ پہنچ رہے انہیں سلام ہے۔ انہوں نے حلیہ ایسے بنا لی، ہر آدمی دھوکہ کھانے لگا، سر جھکائے بیٹھا رہتا ہے۔ مسجد میں ہم چلے جاتے ہیں، بعد میں بھی ہوتا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ بت نکال کے کہہ رہے ہیں مجھے معاف کر دینا، میں نے کبھی محمد کے خدا سے نیت کر کے نماز ہی نہیں پڑھی، میں تو تیری نیت سے محمد کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ پہنچ رہے ہیں، میں نے نام نہیں لیا، خدا پہنچ جایا کیجیے۔ نہیں، ہم ایسے آدمی کو کبھی بھی اپنا حاکم نہیں مانتے، خلیفہ نہیں مانتے جسے یہ پتا نہ ہو کہ دیوار کے پیچھے کون ہے۔ توجہ، ہم اسے نہیں مانتے جسے چاولوں کے نیچے گوشت نظر نہ آ رہا ہو، نام نہ کہلائیے گا۔ ہم ایسے امام کو مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دے جو وقت کتنے ہزار کا لشکر ہے، کتنے پہر پہ یہاں پہنچے گا، کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، کتنے بھاگ جائیں گے۔ میں جملہ مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، میں اتنی تبھی تاک رہا ہوں جملہ میرا مکمل ہو جائے۔ میں محبت آپ کے ممنون ہوں۔ لیکن ابھی بارہویں ایمان کا دور ہے کہ بڑا سخت دور ہوگا، لیکن جو دور اس وقت چل رہا ہے اس میں سب سے جو اچھی چیز ہے کہ سارے دشمن جو مرضی لباس پہن لیں، لبادہ اوڑھ لیں، وہ سب کے سب آشکار ہو چکے ہیں، وہ سب کے سب بالکل روشن ہے کہ یہ کون ہے۔ آج کسی بھی لباس کے اندر کوئی آ جائے، شیعہ ہو سکتے جو پہچان لیتا ہے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں۔ یہاں کوئی کراچی کا بیٹھا ہے تو وہ کراچی والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کوئی بھی آدمی مثال کے طور پہ پہن بھی رکھ لے، کرتا پاجامہ بھی پہن لے تو فوراً لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کراچی کا نہیں ہے، باہر سے آیا ہے، کراچی والا بن رہا ہے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ ہمارے محفل میں بھی کوئی آ جائے نا اور آگے بڑھ بڑھ کے جو مرضی نعرہ لگا دے، ہم پھر بھی سمجھ جاتے ہیں یہ منافق ہے۔ پہنچ رہے ہیں، جیتے رہے، سلامت رہے جو پہنچ رہے۔ میرے پورے آپ سب سلامت، فوٹو آگے ہوتے ہیں دروازے میں جگہ، دروازے میں جگہ نہیں، آگے جگہ ہے، آگے۔ میں مکمل کر رہا ہوں اذان گرامی، وقت تمام ہو گیا، 10 منٹ ہے میرے پاس۔ میں اذان گرامی اس دور میں ہم ہیں، روایات میں ہے کہ تمہیں آخر زمانے میں بہت سے لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ میں مکمل کروں یا نہیں؟ تو جو کرائیٹیریا آل محمد نے دیا، میں وہ جملہ بار بار پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اسے سمجھ لیجیے گا، سارے اپنے پلے سے بات لیں، خاص طور سے میرے بچے جو جوان ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں۔ تو کا مولا کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ آئیں گے ہمارا نام لیں گے لیکن وہ ہمارے نہیں ہوں، تو کا مولا پہچان کیا ہے؟ اب سن لیجیے کرائیٹیریا جو اہل بیت نے دیا، جو چھٹے امام نے دیا۔ آپ نے فرمایا، کہا کہ وہ ہمارا ہے کہ جب تم اس کی بات سنو تو ہم سے قریب ہو۔ نہیں یہ مجمع سارا، یہ آج تک کے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ 500 فلاد 600 جو بھی بیٹھے سارے کے سارے اس کو اگر نہیں سمجھے تو میں نہیں پہنچا سکا۔ مولا فرما دے گا کہ بھئی بہت سے ایسے ہوں گے ہمارا نام لیں گے، ہمارے نہیں ہوں گے، دھوکہ نہ کھا۔ بہت سے لوگ ہوں گے نام ہمارا لیں گے، مقصد ہم نہیں ہوں گے، وہ تمہیں دھوکہ دے کے کچھ اور کسی اور راستے میں لے جانے کی کوشش۔ جو پہنچ رہے ہیں کہ ہمارا وہ ہوگا کہ اس کی سنو تو ہم سے قریب محسوس کرو، اگر تم اس کی بات سن کے ہم سے قریب نہیں ہو رہے سمجھ لو کہ منافق ہے۔ جو پہنچ گئے، پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے، آج یقین مانے کئی لوگ آپ کو اہل بیت سے دور کر دیں گے، ایسا ہے۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے۔ اذان گرامی یاد رکھیے گا، کرائیٹیریا میزان جو اہل بیت نے دیا ہے وہی ہے۔ اور بھی نہیں بولے تو میں آخری ایک حدیث اور اس سے بھی سخت سن لیجیے، جب لوگوں نے بولتے نا پھر میرا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ اب سن لیجیے اسے کہ سخت۔ مولا نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ ہمارے نام لیوا ہوں گے جو تمہیں ہم سے بھی دور کر دیں گے، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے۔ میرا جملہ پہنچ گیا؟ پتہ نہیں میرا جملہ پہنچ رہا ہے؟ ہمارے نام لیوا ہوں گے، ہم سے بھی دور کر دیں گے، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے، تمہارا ایمان بھی چلا جائے گا۔ پتہ نہیں آخری زمانے میں ایسا ہوگا دور کہ جہاں ہمارا نام لیتے ہوں گے، ہماری باتیں کرتے ہوں گے، ہم سے دور کر دیں گے، تم ہم سے بھی دور ہو جاؤ گے، علیہ باللہ۔ کون ہوگا؟ او بھائی
مجھے بھی پھر لاہور جانا ہے، انہیں اندر کروائیے، کہیں بھیجیے، میں مکمل کرنا خدا رہا۔ یہ میری بات ہوا میں نہ جائے، میں نے امام معصوم علیہ السلام کے فرمان کو پیش کیا، میری بات پہنچ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی آپ کو آل محمد کا نام لے کے دھوکہ دے، خبردار، جو دھوکہ کھا دے گا وہ شیعہ نہیں ہوگا۔ شیعہ وہ ہے جو 14 سال بعد بتا دے علی ہوں گے کوثر کے، دشمن ہوں گے جہنم میں، جو 1400 سال بعد سمجھ جائے حسین حق ہے یزید باطل، وہ شیعہ۔ اور جو آج دیکھ کے بھی تمیز نہ کر سکے وہ شیعہ نہیں ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں، جو لوگ پہنچ رہے ہیں۔ حضرت گرامی، میں جو بار بار بات آپ کے ذہنوں میں ذہن نشین کرنا چاہ رہا ہوں، دروازے میں جگہ نہیں، میں بس 5 منٹ میں ساتھ پڑھوں گا، تمام ہو گئی بات میری۔ حضرت گرامی، خدا را اپنے ایمان سے اہم چیز کیا ہوگی؟ ایمان کا محفوظ کرنا۔ ایمان کیا؟ اللہ کو ماننا، اللہ پہ ایمان، رسول اللہ کو، اہل بیت کو ماننا، قرآن کو ماننا، عدالت کو، قیامت۔ اگر آپ نہیں ایک میں سے بھی آپ کہیں آگے پیچھے ہو گئے، یہاں تک ہے ایک آیت کا منکر پورے قرآن کا منکر، ایک امام کا منکر 12 کا منکر۔ میرے پتہ جملے پہنچ رہے نہیں، تو ہمیں آخر زمانے میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا، اور اس ایمان کو بچانے کے لیے کتنے کتنے قربانیاں دی گئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں جناب زینب کبریٰ نے تازیانے کھائے، لیکن بار بار کہتی رہی ہائے میرا بھائی۔ آج جو بانی ہے نا، جنہوں نے آج کی مجلس کا تبرک اسپانسر کیا ہے، تو ان کی بیٹی نے ایک جملہ کہا مجھ سے، اگر ہو سکے تو بھائی بہن کا تذکرہ کر دیجیے گا۔ میں نے سوچا کہ میں وہی مسائل پڑھوں، ظاہراً اس بچی کا بھائی دنیا سے چلا گیا، آج کے بانی ہیں، ان کے بیٹے کو آپ جانتے ہیں نا، بیٹے کا داغ برداشت کرنے کے لیے کسی زینب کا دل چاہیے۔ آپ جانتے ہیں جناب لیلا تڑپتی تھی، میں یہ جملے کیسے پڑھوں گا؟ جب جناب فضا سے پوچھا مولا حسین نے کہ اما فضا، سب بیویاں آ گئی ہیں، علی اکبر کی ماں نہیں آئے، کہیے بیٹے سے ودا کرنے۔ تو جناب فضا کہتی میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلا تھی، میں نے دیکھا جناب لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہے، کبھی اس طرف گرتی ہے۔ میں نے پوچھا لیلا کیا بات ہے، بیٹے کے علی اکبر کے لاشے پہ کیوں نہیں آ رہے؟ کہا اما فضا مجھے خیمے کا پردہ نظر نہیں آ رہا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، مجھے لگتا ہے مجھے کچھ تاریکی چھا گئی ہے، میری آنکھوں کے سامنے تاریکی ہے۔ جناب فضا نے جناب لیلا کا ہاتھ پکڑا کہ لیلا آؤ میں لے چل رہی، اور پھر اشارہ کیا سامنے علی اکبر کا لاشا ہے۔ تو جناب لیلا نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، اے کاش سینے پہ ہاتھ نہ رکھتے۔ آپ جانتے ہیں نا برچھی لگی تھی، جیسے سینے پہ ہاتھ رکھے گا بیٹا، آپ کہتے تھے میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں، علی اکبر اب مجھے بتائیے میں آپ کے بابا پہ کسے قربان کروں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی میں آج ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، میں عام طور سے یہ مسائل نہیں پڑھتا۔ مرحوم سید نعمت اللہ جزائری علامہ مجلسی کے داماد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ان کی بہت زیادہ کتابیں ہیں۔ انہوں نے اپنی الانوار النعمانیہ جلد نمبر 3 میں یہ مسائل لکھا ہے، اگر دیکھ سکیں تو سب دیکھیے گا۔ میں جانتا ہوں ممبر بلند ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر سر جھکا کے ذرا مدینے چلیے کہ ہمارے ہاں مقبل میں لکھا ہے نام فاطمہ ہے اور سغرا کہا جاتا تھا، کہ انہیں اپنے بابا سے بڑی محبت تھی اور بھائی علی اکبر سے بڑی محبت تھی۔ تو جب وہ تڑپتی تھی نا بابا کے نصیب نعمت اللہ جزائری، اگر میں دیکھ سکیں، اب میرا غلط ساتھ نہیں دے رہا، محدث بہت بڑے محدث سے نعمت اللہ جزائری، الانوار النعمانیہ بہت بڑی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 میں لکھا ہے کہ جناب فاطمہ سغرا نے ایک دن قاصد کو بلایا، آپ کی زبان میں ڈاکیہ کہہ لیجئے، قاصد کا میرا پیغام پہنچا دو، میں نے خط لکھا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں نا اس زمانے میں ڈاکیہ پوچھتا تھا کہاں پہنچانا ہے، کہاں لے جاؤں خط، کا میرے بابا کربلا میں رہے ہیں، کا کیا نام ہے آپ کے بابا کا، کہا حسین ابن علی نام ہے، کہا کوئی نشانی، کا میرے بابا بہت خوبصورت ہے، اے قاصد جب تم بابا سے ملو گے نا میرے بابا مسند پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، دائیں طرف میرے چچا پاس کھڑے ہوں گے اور الٹی طرف میرا بھائی علی اکبر کھڑا ہوگا، فیصلہ کرنا مشکل ہوگا زیادہ خوبصورت کون ہے، میرے چچا بھی خوبصورت ہے، میرا بھائی علی اکبر بھی خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، اب بھائی وقت تمام ہو گیا، 2 منٹ رہ گئے ہیں اذان میں۔ قاصد کربلا پہنچا، لشکر یزید سے آ کے سوال کیا، حسین بھی ہے، کہ وہ جو سامنے ایک لاشے کے پاس بیٹھا ہو رہا ہے،
جانتے ہیں کس کا لاش ہے؟ حضرت علی اکبر کا۔ مرحوم محدث کبیر سے نعمت الجزائری کہتے ہیں حضرت علی اکبر کی شہادت پہ قاسم کربلا پہنچا۔ اب جانتے ہیں میر انیس نے اس مقام پہ کیا کہا ہے؟ ایک قاصد آگے بڑھا، اس نے آگے مولا حسین سے پوچھا کیا آپ حسین ہیں؟ کیا آپ حسین ابن علی ہیں؟ میر انیس کہتے ہیں یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہر مشرق ہے۔ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین۔ کیوں؟ نشانیاں پوری نہیں تھی نا، جناب عباس صاحب کھڑے تھے، جناب علی اکبر۔ اب کیا کہا ہوگا قاصد نے؟ آپ کی بیٹی نے بتایا تھا کہ آپ مسند پہ بیٹھے ہوں گے، ایک طرف عباس کھڑے ہو گئے، دوسری طرف علی اکبر۔ مولا کے آنسو بہنے لگے، کہا عباس مارے گئے اور علی اکبر کا لاشا یہ رہا۔ اب قاصد نے جملہ کہا میں نے اتنا مظلوم آدمی نہیں دیکھا جو بیٹوں کے لاشیں خود اٹھا رہا ہے۔ میں آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ قاصد نے کہا آپ کی بیٹی نے مدینے سے خط لکھا ہے۔ مولا حسین نے خط لیا، پڑھا، گریہ کیا، کہا بیٹی کو خط لوٹا دینا۔ کہا اتنی محبت سے بیٹی نے خط لکھا ہے، آپ جواب نہیں لکھیں گے؟ کوئی جواب نہیں لکھیں گے؟ مولا نے فرمایا تجھے جواب چاہیے، خط واپس دے۔ سید نعمت الجزائری کہتے ہیں مولا نے خط لیا، جناب علی اکبر کے سینے پہ رکھ دیا۔ بس سینے پہ خط رکھنا تھا، لاشا تڑپنے لگا، سینے سے خون کا فوارہ نکلا۔ ایک مرتبہ جب خون سرخ ہو گیا، مولا نے کہا بیٹی کو خط واپس کر دینا، سمجھ جائے گی کیا ہوا۔ بھائی بڑے مظلومیت کا میں نے یہ جملہ جب میں تنہائی میں بھی سوچتا ہوں مجھے رونا آتا ہے۔ یہ علامہ مدرسی کے داماد بھی ہے، شاکر بھی ہے، بہار الانوار جمع کرنے میں ساتھ دیا ہے۔ پر جانتے ہیں کیا کیا؟ ہم وہاں پہ مولا نے لاشا بھائی تمام ہو گیا وقت، اب میں لاشا اٹھانے کا نہیں بتا سکتا۔ وہ حسین جنہوں نے جناب عباس کے بازو اٹھائے، حبیب جیسے صحابی کا لاشا اٹھایا، جناب قاسم کا سراپا، لیکن جب جناب علی اکبر کا لاشا اٹھانے لگے تو مولا نے بلند آواز سے رو کے کہا یا اطفال بنی ہاشم احملوا عصاکم، او بنی ہاشم کے بچوں بوڑھے باپ کی مدد کرو، جوان لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔